میرا نام توقیر ہے۔ میری ایک ہی بہن تھی اور اس کی اور میری وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی۔ میری بہن کی عمر 22 سال تھی جبکہ میری منگیتر جس کی مجھ سے شادی ہونی تھی وہ محض 13 سال کی تھی۔ میں نے اماں ابا سے کہا کہ میں اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ خوب احتجاج بھی کیا پر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ میری بہن اور میرا سسرال اچھا کھاتا پیتا تھا، اس لیے والدین خوش تھے کہ بیٹی اچھے گھر میں جائے گی اور سدا سکھی رہے گی۔ پر میرا کیا قصور تھا جسے 13 سال کی بچی کے ساتھ بیاہ رہے تھے؟ مجھے اس بچی پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ میری عمر 26 سال تھی اور اپنی ہونے والی بیوی سے پورے 13 سال بڑا تھا۔ میری بیوی لاؤبالی قسم کی تھی جبکہ میں ٹھہرا سنجیدہ مزاج آدمی، پر تھی وہ بھی بہت پیاری اور حسین۔ مجھے کا شادی کا شوق اس وقت سے تھا جب میں 13-14 سال کا نوجوان تھا۔ نئی نئی جوانی میں قدم تھا، اس لیے شادی بیاہ لڑکیوں میں خاصی دلچسپی تھی۔ جب بھی گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی میں خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچتا اور اس شخص کو خوش قسمت تصور کرتا جس کے پہلو میں اس کی بیوی ہوتی۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کے قریب منڈلاتا رہتا جہاں بیاہ کر دلہن گئی ہوتی۔ ہم دوست اس ٹو میں لگے رہتے کہ کیا پتا کمرے کی کھڑکی کھلی رہ جائے اور ہم بھی اپنی آنکھیں اس منظر سے سیراب کر سکیں جب میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ ہم لوگ کچھ دیکھنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور تب سے تو میں ہر روز اپنے اندر اٹھنے جوانی کے جوش کو جیسے تیسے کر کے خاموش کرا دیتا تھا۔ اب جب کہ میں نے اپنی بیوی کو سجے سورے دیکھا تو میرا دل مچلنے لگا۔ وہ ساری باتیں جو میں نے تنہائی میں سوچ رکھی تھی وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آنے لگی اور میرا بے قابو ہونے لگا۔ میرے سارے جذبات سر اٹھانے لگے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی کمسن بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت برتوں گا۔ شادی کے تمام جھمیلے ختم ہو چکے تھے اور اب رات ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور ادھر اماں تھی جو جانے کون سے حساب کھولے بیٹھی تھی۔ کبھی ابا کی شکایت کرتی اور کبھی میری ساس کی۔ وہ نہ جانے کیوں آج ہی شکایات کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھی تھی اور اسے بند کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اماں بس بھی کریں، یہ بھی کوئی وقت ہے ان سب باتوں کا۔ اماں نے ایک ترچھی نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تو ہی بتا دے یہ کن باتوں کا ٹائم ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اب اللہ بندہ کیا بتائے کہ میرا دل بیوی کی ہمراہی کے لیے کس قدر بے قرار ہے۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اماں تجھے اللہ کا واسطہ مجھے سونے دے، بڑی نیند آ رہی ہے۔ اماں نے کہا، کمبخت اچھی طرح جانتی ہوں تجھے کون سی نیند آ رہی ہے اور تو کیوں مرا جا رہا ہے۔ خبردار جو دلہن کے پاس بھٹکا بھی، ابھی وہ صرف 13 سال کی ہے، تجھے ابھی اس کے 16 ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے تقریباً حیران ہوتے ہوئے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سب تو تجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا جب تو اس بچی سے میری شادی کرا رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ میری بیوی بہت چھوٹی تھی اور شادی کے قابل نہیں تھی، پر میرا کیا قصور تھا؟ میں اپنے جذبات کا کیا کرتا؟ قصور تو میرے والدین کا تھا جنہوں نے میری شادی ایک چھوٹی سی بچی سے کرا دی تھی۔ بہرحال اماں کسی تو راضی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے منانے کی پوری کوشش کر رہا تھا جب اماں نے اچانک میری بیوی ہاجرہ کو آواز دی، ارے ہاجرہ میری بات سن، اور وہ ایک ہی آواز میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ جی چاچی بولو تو اپنا ضروری سامان لے اور میرے کمرے میں آ جا، آج سے تو میرے ہی کمرے میں سوئے گی۔ اور مجھ پر تو جیسے بمب گر گیا۔ میں حیرت سے کبھی اماں اور کبھی اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھتا جو چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ وہ اپنا سامان لے کر اماں کے کمرے میں جانے لگی اور میں سر جھکائے اپنے ارمانوں پر پانی پھرتے دیکھ رہا تھا۔ اب اماں سے مزید کچھ کہنا فضول تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی اور ان کے فیصلے کے سامنے تو ابا کی بھی نہیں چلتی تھی۔ اب ہاجرہ اماں کے زیر سایہ تھی اور وہ اماں کی ایک آواز پر دوڑی چلی آتی۔ اماں اسے اپنی ہی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی اور اسے گھر چلانے کے سارے گڑ سکھا رہی تھی۔ میں بڑی کوشش کرتا کہ میں ہاجرہ سے ایک دفعہ صحیح اکیلے میں مل سکوں، پر اماں کسی جن کے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی، مجھے اپنی ہی بیوی سے زیادہ بات چیت نہ کرنے دیتی، اور جب کبھی میں ہاجرہ کو اکیلے پا کر اس سے کوئی شرارت کرنے لگتا وہ کم بخت دشمن جاؤ کہتی، کیا میں اماں کو بتا دوں؟ کیا مجھے یہ کہہ رہی ہیں؟
اور میں اماں کے ڈر سے گھر سے باہر دوڑ لگاتا۔ اماں ظالم سماج بن کر میرے اور میری بیوی کے رشتے کے درمیان کھڑی تھی۔ ایک دن میں جلدی گھر لوٹ آیا۔ اس دن خوش قسمتی سے اماں محلے کی سیر کو نکلی ہوئی تھی اور حاجرہ گھر میں اکیلے تھے۔ اسے اکیلا پا کر میرے جذبات بھڑکنے لگے اور میں نے اسے کہا، ذرا مجھے پانی کا ایک گلاس تو دے دو۔ وہ پانی لے کر جب کمرے میں آئی تو میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگا، پر وہ کم وقت میرے بازو میں آ کر ایسے تڑپنے لگی جیسے میں اسے ابھی کھا جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، جانو میں تمہارا شوہر ہوں، پر وہ تو میرے سینے پر مکے برسانے لگی اور چیخنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور حرکت کرتا، اماں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور مجھے مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ حاجرہ دوڑ کر روتے ہوئے اماں کے پاس پہنچ گئی اور پھر اگلے 3 گھنٹے مجھے اماں بے عزت کرتی رہی اور میں سر جھکائے اماں کی ڈانٹ سنتا رہا۔ اب اماں نے حاجرہ کی نگرانی سخت کر دی تھی۔ اب وہ جب بھی محلے میں جاتی اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ اب میری بیوی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اب ہمارے ملن میں صرف 1 سال باقی تھا۔ ایک دن ابا کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی اور انہیں دوسرے گاؤں جانا تھا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ میرے چند جوڑے ڈال دے، 2-3 دن ادھر ہی رہوں گا، اور میں خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ مجھے لگا میرے خدا نے میری سن لی ہے۔ میں رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، ویسے تو یہ بہت ہی برا خیال تھا، پر میں اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ رات کو میں نے اماں کے دودھ میں نیند کی گولیاں ملا دی اور وہ دودھ پیتے ہی نیند کی وادی میں چلے گئے۔ میں نے حاجرہ سے کہا کہ وہ میرے لیے چائے بنا کر لائے۔ وہ چائے لے کر جو ہی میرے کمرے میں آئی، میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی اور اسے باہوں میں لے کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر اسے والہانہ انداز میں پیار کرنے لگا۔ وہ موم کی گڑیاں کی طرح میرے ہاتھوں میں کھیلنے لگی اور یہ بالکل ہی فراموش کر گیا کہ وہ تو چھوٹی سی بچی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ یوں سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، پر میں جذبات میں اندھا ہو گیا تھا اور انتہائی برے طریقے سے اس سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اور جب میرے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تو میں کسی شرابی کی طرح دن چڑھے سوتا رہا، یہ جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس بیچاری کا کیا حال ہے۔ میری تو آنکھ اس وقت کھلی جب اماں جوتا لے کر سر پر پہنچ گئی۔ ارے کمبخت، تجھے منع کیا تھا نا اس کے پاس نہ جانا، اٹھ اب اسے ہسپتال لے جا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اپنی نیند بھول کر حاجرہ کو ہسپتال لے گیا۔ اس کی حالت بڑی نازک تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی اور مجھے بلا کر وہ کھری کھری سنائی کہ میں شرم کے مارے زمین میں گھڑ گیا۔ خیر اماں نے فون کر کے آپا کو بلایا اور جو اکثر اماں کی طرف سے رہ گئی تھی وہ ابا نے پوری کر دی۔ حاجرہ جو پہلے کبھی میرے ساتھ بات کر لیتی تھی، مجھے کھانا دے دیتی تھی، سب اس نے وہ کرنا بھی بند کر دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ڈر کر اماں کے پاس بھاگ جاتی اور مجھے خود پر غصہ آتا کہ وہ تو بچی تھی، مجھے ہی کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے بعد میں خود ہی محتاط ہو گیا تھا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ 16 سال کی نہیں ہو جاتی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اب اماں بھی جان گئی تھی کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اماں نے خود میری دلہن کو تیار کر کے میرے کمرے میں بھیجا۔ اب وہ پورے 16 سال کی ہو چکی تھی۔ پچھلے تجربے سے میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ اس بار میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی، بس پوری رات بیٹھ کر اس کے بچپن کے قصے سنتا رہا اور پھر سو کے۔ اس کی طرف اب پیش قدمی سے بھی ڈرتا تھا۔ اس رات طوفانی بارش ہوئی اور بجلی کی گرج چمک رات کو بہت ہی خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک زور سے بجلی چمکی اور حاجرہ ڈر کر میرے سینے سے آ لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اس کی گرم گرم سانسیں مجھے دیوانہ بنانے لگی، مگر کسی بھی حرکت سے باز رہا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ اچانک اس نے اپنے سر سے میرا بازو نکال دیا اور مجھے اپنے بازو پر سلا دیا۔ اب وہ مجھے اپنے پیار سے سیراب کرنے لگے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اور میں نے اسے شدت سے اپنے حصار میں لیا، پر آج وہ نہ تو روئی اور نہ ہی چلائی، بس میری ہر شرارت پر وہ مجھے رسپانس دینے لگی۔ ہمارے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی اور اب ایک نئی اور خوبصورت زندگی ہماری منتظر تھی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔